اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخ الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستو، ایک بستی کے اندر ایک بزرگ شخص کی وفات ہو گئی تو ان کے اصالِ ثواب کے لیے لوگ آتے گئے اور اپنی اپنی طرف سے قرآن پاک کا ہدیہ ان کے ختم کے لیے پیش کرتے رہے۔ کوئی 10 قرآن پاک، کوئی 20 قرآن پاک، کوئی 2 قرآن پاک پیش کر رہا تھا۔ تو اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، میری طرف سے بسم اللہ کی زیر ان کے لیے ہدیہ ہے۔ تو لوگوں نے ان کا مذاق بنایا اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ کچھ دن گزرے تو وہ بزرگ اسی بستی میں کسی شخص کے خواب میں آئے۔ تو جب اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا پیش آیا، تو انہوں نے کہا، اللہ نے مجھے اس بسم اللہ کی زیر کے صدقے بخش دیا۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں، اللہ پاک کو نیت سے پڑھا ہوا کلام ہر طرح سے پسند ضرور آتا ہے۔ روایت میں آتا ہے، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ پھر جب دوسری بار وہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ بھی اس کے دل میں بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل مکمل طور پہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھلائی کی کوئی بھی بات اس کے دل پہ دوبارہ نہیں اترتی۔ جب کوئی انسان گناہ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے رزق میں، اس کی روزی میں تنگی کر دی جاتی ہے، اور یہ تنگی تب تک جاری رہتی ہے جب تک کوئی انسان اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے نہ مانگ لے۔ اب میرے بہت سارے بہن بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت سارے کافر یا بہت سارے ظالم انسان ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو بہت زیادہ ارب پتی اور کروڑ پتی ہیں، تو آپ یہ کون سی روایت پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو سرے سے غلط ہے۔ تو یاد رکھیں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہی سب کچھ دے دیا جائے گا اور آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی حصہ واپس نہیں بچے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو اللہ پاک چاہتا ہے کہ یہ نیکی کی طرف واپس آئیں، تو اللہ پاک انہیں ان کے رزق کے ذریعے آزماتا ہے، اور وہ بے شک گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جو بندہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ پاک کے سوا کسی کام کرنے کی کسی میں کوئی طاقت نہیں اور نہ ہی کوئی قوت ہے۔ جس شخص نے یہ کلمات پڑھ لیے تو اس کے چھوٹے چھوٹے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اگر اس کے کوئی بڑے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں تو وہ گناہ بھی اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو مکمل 100 ہو گئے، اور جس نے یہ الفاظ کہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کی ہے، حمد صرف اللہ کی ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ جو شخص یہ الفاظ 100 مرتبہ ایک دن میں کہے گا، اس کو 10 غلام آزاد کروانے کے برابر اجر ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، اس کے سوا 100 گناہ بھی اس کے مٹائے جائیں گے، اور یہ کلمات اس کو صبح سے لے کے شام تک جنات، جادو، شیاطین سے محفوظ رکھیں گے، اور اس روز اس شخص سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس نے یہ الفاظ اس سے زیادہ کہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، اور اس کے ساتھ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد کہا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، ہاں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی
کیوں نہ ہو۔ تو عزیز دوستو، اپنے رزق میں برکت کے لیے، اپنی روزی کشادہ کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ ان میں سے کوئی بھی وظیفہ دن میں 1 مرتبہ ضرور کریں۔ اپنے گناہوں سے اپنے رب سے معافی مانگیں اور مزید گناہ کرنے سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشے گا بھی اور ہمیں مزید کسی بھی طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ عزیز دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں، اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے کر سکتے ہیں، ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق حز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر، اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔